باب احکام المیاہ، یہ باب ہے پانی کے احکام کے بیان میں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه متفق عليه وفي رواية لمسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا كيف يفعل يا ابا هريرة قال يتناوله تناولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جاری جو ایسے پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہو، بہنے والا نہ ہو، پیشاب نہ کرے، پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ متفق علیہ۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ جی، اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کیف یفعل یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کس طرح نہانا چاہیے، کیا کرے وہ؟ قال یتناولہ تناولا، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی چلو سے لے کر پانی سے باہر نہانا چاہیے۔ دیکھیے اس حدیث میں ایسے پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، جاری نہ ہو، ماء راکد جس کو کہتے ہیں، جس سے ماء قلیل مراد ہے، کیونکہ ماء کثیر یعنی زیادہ پانی ماء جاری بہنے والے پانی کے حکموں میں ہوتا ہے، جو پیشاب وغیرہ سے ناپاک نہیں ہوتا، پھر اس میں نہانا بھی جائز ہے۔ ویسے بعض علماء نے تو مطلق پانی میں چاہے کثیر ہو پیشاب کو کرنے کی جو ہے ممنوع قرار دیا ہے، چاہے پیشاب سے وہ پانی نجس ہو نہ ہو، کیونکہ ایک آدمی اگر پیشاب کرے گا تو اس کو دیکھ کر دوسرا بھی پیشاب کرنے، جس کا جو ہے پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ سبھی لوگ اس میں پیشاب کرنے کی جو ہے عادت میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے پانی جو ہے متغیر ہو جائے گا۔ جی، اب یہ ممانعت کی حکمت بھی یہی ہے کہ بالفعل پانی متغیر ہو جائے گا، یا پھر بالفعل نہ ہو تو مفضی الی التغیر ہوگا۔ جی، پیشاب کرنا انتہائی جو ہے یہ کم عقلی کی اور جو ہے اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمام علماء کا یہی مسلک ہے، جمہور علماء کا۔ تو داؤد ظاہری یہ کہتے ہیں ظاہر حدیث کے بنا پر کہ سے بھی ممانعت جو ہے انسان کے پیشاب کے ساتھ خاص ہے۔ جی، اب اس حدیث میں جاری یعنی بہنے والے کی قید کیوں لگائی؟ اس قید کی وجہ یہ کہ اگر پانی جاری یعنی بہنے والا ہو تو خواہ کم ہو یا زیادہ، اس میں نجاست مثلا پیشاب وغیرہ کے پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔
جی، یہ تمام تر تفصیلات دن کے لیے، رات میں جنات کے خوف کی وجہ سے مطلقاً پانی میں قضائے حاجت کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ جنات جو ہے رات کو ایسی جگہوں پر موجود رہتے ہیں، اکثر بیشتر ندی، نالے، تالاب وغیرہ کے جو ہے وہ جنات ان کا مسکن ہوتا ہے۔ اور حدیث کے آخری حصے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی جنوبی شخص پانی میں ہاتھ پانی نکالنے کے لیے ڈالے تو پانی مستعمل یعنی ناقابل استعمال نہیں ہوتا ہے، اور اگر پانی میں ہاتھ اس نیت سے ڈالے کہ اپنے ہاتھوں کو ناپاکی دور کرنے کے لیے اس میں دھوئے تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی مستعمل یعنی ناقابل استعمال ہو جاوے گا۔ یہ بات اہم ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے، مائع مستعمل کی نجاست میں اور طہارت میں اختلاف ہے۔ امام محمد اور امام اعظم سے یہ منقول ہے کہ مائع مستعمل طاہر ہے، غیر طہور ہے، خود تو پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر استعمال کرنے والا باوضو ہو تو پانی پاک، اور اگر پاک کرنے والا بھی ہے، اور پاک کرنے والا بھی طاہر بھی ہے، مطہر بھی، اور اگر جو ہے استعمال کرنے والا محدث ہو تو پانی پاک ہوگا مگر مطہر نہیں ہوگا۔ حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول ہے، اور دوسرے قول کے مطابق ہر صورت میں پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی، طاہر بھی، مطہر بھی، اور یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی، اب مائع مستعمل کے پاک ہونے کے دلائل: الماء طاہر لا ينجسه شیء الا غیر لونه او ریحه او طعمه، یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر پر ڈالنا، صحابہ کا اس پانی سے تبرک حاصل کرنا، یہ سب باتیں جو ہے مائع مستعمل کے پاک ہونے کی دلائل۔ اور ناپاک ہونے کے دلائل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ مائع کثیر جیسے دریا وغیرہ کا پانی میں غسل کرنا جائز ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مائع قلیل جنوبی وغیرہ کے غسل کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مائع مستعمل جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ جی، اب مائع مستعمل کب ہوگا، یہ تیسری بات ذہن میں رکھیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک دو وجہوں سے مائع مستعمل ہوتا ہے، ایک تو ازالہ حدث سے، اور دوسرے جو ہے قربت کی نیت سے استعمال کرنے سے۔ البتہ صاحبین میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بنیت قربت استعمال کرنے سے پانی مستعمل ہوگا۔ امام ظفر اور امام شافعی کے نزدیک صرف ازالہ حدث سے پانی جو ہے مستعمل ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق مائع مستعمل پاک ہے۔ جی، وعن جابر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبال في الماء الراكد رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ وعن السائب ابن زید قال ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
ان ابن اختی، یہ میرا بھانجا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، وجیع، بیمار ہے، فمسح رأسی، آپ نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا، ودعا لی، اور مجھے دعاؤں سے نوازا، بالبرکتی، برکت کی دعا سے نوازا، ثم توضأ، پھر آپ نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئہ، میں نے آپ کے وضو کا پانی پی لیا، ثم قمت خلف ظہرہ، میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا، تو فنظرت الی خاتم النبوہ، میں نے مہر نبوت کو دیکھا، بین کتفیہ، جو آپ کے مونڈوں کے درمیان تھی، مثل زر الحجلۃ، دلہن کی پلنگ کی کھنڈی کی طرح چمک رہی تھی۔ دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وضو کے پانی سے یا تو یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرمانے کے بعد جو پانی برتن میں باقی رہ گیا تھا حضرت صاحب نے اسے پی لیا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وضو فرما رہے تھے تو جو پانی آپ کے اعضائے وضو سے ٹپک رہا تھا، گر رہا تھا، حضرت صاحب نے حصول برکت کی نیت سے اسے پی لیا۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے الی خاتم النبوہ بین کتفیہ مثل زر الحجلۃ، مہر نبوت، اس کی مقدار، اس کی حیت بیان فرمائی کہ وہ جو ہے چھپر کھٹ کی گھنڈی کی طرح تھی۔ مہر نبوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کی اطلاع دی گئی تھی، اور یہ علامت بتائی گئی تھی کہ آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو اسی مہر نبوت کو دیکھ کر آپ پہچانے گئے۔ جی یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی علامت ہے۔ الفصل الثانی عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه وفي أخرى لأبي داود فإنه لا ينجس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں پوچھا گیا، اس پانی کے بارے میں یکون فی الفلات، جو جنگل میں زمین پر جمع ہو جاتا ہے، وما ینوبہ من الدواب والسباع، اور اکثر بیشتر چوپائے درندے اس پر آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی جانور اس پانی میں آ کر اسے پیتے ہیں، پیشاب وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ فقال اذا كان الماء قلتين، آپ نے فرمایا اگر پانی 2 قلوں کے برابر ہو تو لم يحمل الخبث، وہ ناپاکی کو قبول نہیں کرتا، یعنی نجاست وغیرہ پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ جی دیکھیے پانی کب ناپاک ہوتا ہے تو تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، پانی کے جو 3 اوصاف ہیں، رنگ، مزہ اور بو، ان میں سے کوئی وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جاری ہو یا رکا ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری، حسن بصری، سعید بن مسیب، ان حضرات کا یہی مسلک ہے۔ اس سے پہلے آیا ان الماء طہور لا ينجسہ شیء،
امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، اسحاق، مجاہد، ابن عمر نجاست کے ملنے سے مائع قلیل ہو، تھوڑا پانی ہو تو ناپاک ہو جاتا، چاہے وہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ، چاہے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی جو ہے اس میں کوئی وصف جو ہے پیدا ہو نہ ہو۔ البتہ مائع کثیر ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں تغیر نہ پیدا ہو، اس کے اوصاف ثلاثہ جو ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد وغیرہ نے نجاست کا دار و مدار پانی کی قلت اور کثرت کو قرار دیا۔ دلیل کیا ہے؟ یہی لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، پیشاب سے رکے ہوئے پانی میں تغیر تو پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود منع کیا گیا، معلوم ہوا کہ مدار نجاست تغیر نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث اس سے پہلے اذا استيقظ احدکم من منامہ، یہاں بھی دیکھیے آپ، برتن کے پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے تغیر پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود نہیں وارد ہوئی ہے۔ مدار جو ہے قلت کثرت پر ہے، نہ کہ تغیر اوصاف۔ اسی طرح طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبعا، یہاں بھی پانی تغیر نہیں ہوتا، قلت ماء کو نجاست کا مدار قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ جی اب مائع قلیل اور مائع کثیر کی تعین میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد، اسحاق بن راہوئی کے نزدیک قلتین یا اور اس سے زائد جو پانی ہوگا وہ کثیر ہوگا، قلتین سے جو کم ہوگا وہ مائع قلیل سمجھا جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے یہ جو حدیث ابھی پڑھی ہے، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، ایک دوسری روایت میں لم يحمل الخبث کے بجائے لا ينجس، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جی حدیث قلتین، جناب یہ حدیث جو ہے متعدد طریقوں سے اس میں اضطراب ہے۔ اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، اس کے سند میں عن عبید اللہ بن عمر آیا ہے اور ایک میں عن عبداللہ بن عمر ہے۔ متن میں بھی اضطراب ہے، ایک میں اذا کان الماء قلتین، دوسرے میں قدر قلتین، تیسرے میں ثلاث قلتین، بلکہ دارقطنی کی روایت میں 40 قلتن۔ پھر قلتین کے معنی میں بھی اضطراب ہے، پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں، قد آدم پہاڑ کی چوٹی، جتنے بوجھ کو ایک اونٹ اٹھا سکے، یہ سب معنی قلہ کے ہیں۔ اور بعض روایات میں عربن ہے، بعض میں دلون ہے، بعض میں فرقان ہے۔ اسی طرح موقوف اور مرفوع ہونے میں بھی اضطراب ہے، بعض نے اس کو مرفوعا نقل کیا ہے جیسے ابن قیم نے فرمایا، اور بعض نے اس کو ابن عمر پر موقوف قرار دیا ہے۔ جی بہرحال کئی اعتبار سے اس میں جو ہے اضطراب پایا جا رہا ہے۔ پھر یہ حدیث قلتین میں جو دو قلہ کا ذکر ہے وہ تعین کے طور پر نہیں بلکہ جو ہے تقریب کے طور پر ہے، اس لیے اس حدیث کو حد فاصل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو پانی برتن وغیرہ میں اس کی حفاظت تو ممکن ہے، اور جو معادن وغیرہ میں ہو اس کی حفاظت مشکل ہے۔ یہاں قلتین کہہ کر
اس مائع کثیر کے جانب کی کنایا ہے جو حدود و ظروف سے نکل کر معادن میں پہنچا، جہاں نجاست وغیرہ سے اس کی حفاظت محال ہو جاتی۔ جی اسی طریقے سے حدیث قلتین اجماع امت کے خلاف، اس لیے قابل استدلال نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابن زبیر نے ایک حبشی کے کنویں میں گرنے پر چاہے زمزم سے پورا پانی نکالنے کا فتویٰ دیا تھا، حالانکہ پانی میں نجاست کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا اور قلتین سے پانی زیادہ تھا، اور یہ فتویٰ صحابہ کی موجودگی میں دیا گیا۔ کسی نے صحابہ میں سے کسی نے بھی اس فتوے پر جو ہے کوئی نکیر نہیں کی۔ قلتین کی حدیث اجماع کے خلاف ہوئی، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب خبر واحد اجماع کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جی اور تیسری بات یہ ہے کہ قلتین کی مقدار میں جہالت ہے، لہذا اس حدیث قلتین پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے۔ اس کی تفسیر اور مقدار کی تعین میں شدید اختلاف پایا جا رہا ہے۔ جی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها